السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم صبر کی انتہا کو پہنچ کر بار بار پکارتے ہو تو اللہ جانتا ہے وہ سب جو تمہارے دل پر گزر رہی ہے، وہ سب جو تمہیں پریشان کر رہا ہے، وہ سب درد جس کو اپنے اندر چھپائے تم دنیا سے مسکراہٹ کے ساتھ مل رہے ہو، وہ سب آہیں جو رات کے پچھلے پہر تمہیں سونے نہیں دیتی، وہ سب آنسو جو تمہارے آنکھ سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ سب جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تم تھک رہے ہو، سنو اللہ سب جانتا ہے، وہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ تمہارا صبر اور خاموشی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے سے بنجر زمین میں بھی زمزم پھوٹ اٹھتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گہرے سمندر میں راستہ بن جاتا ہے، ساری بات بس رب پر بھروسے کی ہوتی ہے، وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے، آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، جنون کی کس حد تک جاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو پاتے ہو یا نہیں۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ یہ آزمائش تو وقت کی ہی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دی۔ تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو، تمہارا صبر ہی تمہیں رب سے ملواتا ہے، اس کے کن سے فیکون تک کی ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارا رب تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ جب دعائیں قبول نہ ہونے لگے تو اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو، تمہاری بے شمار دعائیں اور طلب ہی تو ناممکن کو ممکن کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ایک وہ رب ہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم کسی سے کر سکتے ہو۔ جب وہ کوئی آزمائش دیتا ہے تو اس آزمائش سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے، بس تم یقین رکھنا وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا، نہ تو وہ تم سے بیزار ہوا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ تو اپنے وعدوں کا پابند ہے، جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی موڑ نہیں سکتا اور نہ روک سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو سکتا ہے، یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے، یہ تکلیف اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ۔ جب تم نہیں جانتے تھے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اللہ کی مصلحت کیا ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ سب تمہیں سکھانے کے لیے ہوتا ہو، اس وقت سے گزارا جا رہا ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے تمہیں اپنی دوستی کا موقع دے دیا۔ تمہاری محبت صرف ایک انسان پر ختم نہ ہو جائے، اس لیے پہلے تمہیں اس سے دور کیا تاکہ تم اپنے رب کی محبت جان سکو۔ ہو سکتا ہے تم بہتر کی تلاش میں ہو اور وہ تمہیں بہترین دینا چاہتا ہے۔ بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ صبر تکلیف کے پہلے درجے میں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ اصل صبر وہی ہے جو تکلیف ملنے پر سب سے پہلے کیا جائے اور بولا جائے اللہ میں اپنا یہ معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس سے انسان کو سکون بھی مل جاتا ہے اور صبر بھی۔ مگر کیا اتنا آسان ہوتا ہے صبر کرنا؟ تو صبر کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے، صبر پر جتنا بڑا سوال ہے اتنا کسی اور چیز پر نہیں، پھر کیوں تم سمجھتی ہو کہ یہ آسانی سے مل جائے گا؟
کبھی کبھی سجدے میں اپنے اللہ کو پکارتی ہوں تو اس قدر وہ قریب سے جواب دیتا ہے کہ مجھے اپنی آواز پر شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ تب محسوس ہوتا ہے کہ وہی تو ہے جو دلوں کی پکار سنتا ہے۔ دیکھو، انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتہ تمہاری کہانی کے باقی حصے میں بہتری ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دوسروں سے الگ ہو، بالکل الگ۔ دیکھو، یقین رکھو، خدا کے کن کہنے تک کا کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے۔ اس لیے صبر کرو اس چیز کو تمہارے حق میں بہتر ہونے اور تمہارا بھی اس چیز کے بہتر ہونے تک۔ دیکھو، یقین رکھو اپنے اللہ کے رحمان ہونے پر۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔